ایک ایمان افروز واقعہ۔ یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ اب سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل سنیے۔ اب سے آپ کے چند لمحوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں دو آتش پرست تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، ارے بھائی، تم نے آگ کو 73 برس پوجا ہے اور میں نے اسے 35 برس پوجا ہے۔ آؤ ہم دیکھیں کہ آیا یہ ہمیں بھی اسی طرح جلاتی ہے جس طرح دوسروں کو جلاتی ہے جنہوں نے اس کو نہیں پوجا۔ اگر اس نے ہمیں نہ جلایا تو ہم اس کی پوجا کریں گے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اس نے آگ جلائی۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، اب تم اپنا ہاتھ مجھ سے پہلے آگ میں رکھو گے یا میں رکھوں؟ بڑے بھائی نے کہا، تم ہی رکھو۔ چنانچہ چھوٹے نے اپنا ہاتھ آگ میں رکھا تو اس کی انگلی جل گئی۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، آہ، میں نے تجھے اتنے برس پوجا اور تو نے مجھے ایزا دی۔ پھر اس نے کہا، اے بھائی، آؤ ہم ایسی ذات کی عبادت کریں کہ اگر ہم گناہ بھی کریں اور 5 برس تک اس کو چھوڑ دیں تو وہ ایک گھڑی کی عبادت اور ایک مرتبہ استغفار کے بدلہ ہم سے درگزر فرمائے۔ چنانچہ اس کے بھائی نے اس کی بات قبول کی اور دونوں نے سوچا کہ کسی ایسے شخص کے پاس چلیں جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آخر دونوں کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ وہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں روانہ ہوئے اور بصرہ کے دیہات میں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے واز و نصیحت فرما رہے ہیں۔ جب دونوں کی نظر ان پر پڑی تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، میرا خیال ہے کہ میں مسلمان نہ ہوں کیونکہ میری زیادہ عمر آگ کی پرستش میں گزر گئی ہے۔ اگر میں مسلمان ہوا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور مجھے ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا، تم ایسا نہ کرو کیونکہ لوگوں کی ملامت وقتی ہے جبکہ جہنم کی آگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن بڑے بھائی نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، اے بدنصیب بھائی، تم اپنے حال کے خود مختار ہو، جو چاہو کرو۔ چنانچہ بڑا بھائی واپس لوٹ گیا اور چھوٹا بھائی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب مجلس میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ واز ختم ہوا۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا، اپنا واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ ہمیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے انہیں مشرف با اسلام فرمایا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس جانے لگا تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ اس نے جواب دیا، میں کچھ نہیں چاہتا۔ پھر وہ واپس آیا اور ایک ویران مقام پر پہنچا جہاں اسے ایک آباد گھر ملا۔ وہ وہاں ٹھہر گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، بازار جاؤ اور کوئی کام تلاش کرو تاکہ گزر بسر ہو۔ چنانچہ وہ ویرانے میں گیا اور وہاں مغرب تک نماز پڑھتا رہا۔ پھر خالی ہاتھ گھر واپس آیا۔ بیوی نے پوچھا، کیا تم ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ اس نے کہا، میں نے آج بادشاہ کا کام کیا ہے لیکن اس نے آج مجھے کچھ نہیں دیا اور فرمایا ہے کہ کل دوں گا۔ چنانچہ وہ سب بھوکے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ پھر بازار گیا۔ اس دن بھی کوئی کام نہ ملا۔ اس نے وہ دن بھی عبادت میں گزارا اور شام کو واپس آ کر بیوی سے کہا، بادشاہ نے مجھ سے جمعہ کے دن تک کا وعدہ کیا ہے۔ پھر جب جمعہ کا دن آیا تو وہ بازار گیا لیکن کوئی کام نہ ملا۔ مجبورنہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب دن ڈھلا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھے اسلام سے عزت بخشی اور مجھے ہدایت کا تاج پہنایا۔ پس اس دین کی عزت اور اس مبارک دن کی حرمت کے سبب میرے دل سے اہل و عیال کے نفقہ کا غم دور فرما، کیونکہ مجھے اپنے گھر والوں سے شرم آتی ہے اور ان کے حال کے بدل جانے کا خوف ہے، اس لیے کہ ان کا اسلام ابھی نیا ہے۔ جب نماز جمعہ کا وقت ہوا تو وہ جامع مسجد گیا۔ ادھر اس کے بچوں پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ناگا ایک شخص اس کے گھر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں سونے کا ایک طباق ہے جو ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، یہ لے لو اور اپنے شوہر سے کہنا کہ یہ تمہارے 2 دن کے کام کی مزدوری ہے۔ اگر تم زیادہ کام کرتے تو ہم تمہیں زیادہ مزدوری دیتے۔ چنانچہ اس نے وہ طباق لے لیا۔ دیکھا کہ اس میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ پھر وہ ایک اشرفی لے کر صراف کے پاس گئی۔ وہ صراف نصرانی تھا۔ جب اس نے اشرفی کو تولا تو وہ 1 مسقال
4.5 ماشا اس سے بھی زیادہ نکلی۔ جب اس نے اس کے نقش کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ دنیاوی سکوں میں سے نہیں بلکہ کسی خاص عطیہ میں سے ہے۔ اس نے عورت سے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ عورت نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر صراف نے کہا، مجھے اسلام پیش کرو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عورت کو 1000 درہم دیے اور کہا، انہیں خرچ کرو اور جب ختم ہو جائیں تو مجھے اطلاع دینا۔ عورت نے وہ درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ جب اس کا شوہر مغرب کی نماز پڑھ کر خالی ہاتھ گھر واپس آنے لگا تو اس نے ایک رومال بچھایا، 2 رکعت نہایت خشوع و خضوع سے ادا کی اور رومال میں مٹی بھر لی اور دل میں سوچا، جب بیوی پوچھے گی تو کہوں گا کہ یہی مزدوری ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر سجا ہوا ہے اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے رومال دروازے کے پاس رکھ دیا تاکہ بیوی کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر اس نے بیوی سے حال پوچھا۔ بیوی نے سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر اس نے اللہ تعالیٰ کا سینجیمدال شکر ادا کیا۔ پھر بیوی نے اس سے اس رومال کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اس کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر وہ رومال کے پاس گیا اور ارادہ کیا کہ اس میں جو مٹی ہے اسے پھینک دے۔ جب اس نے اسے کھولا تو دیکھا کہ وہ مٹی اللہ کے حکم سے سونا بن چکی ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دوبارہ سینجیمدال شکر ادا کیا اور پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تحریر کو صدقہ جاریہ اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے عزیز و اقارب اور مقامی گروپس میں شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اب کی تھوڑی سی محنت کوششیں کسی کی زندگی بدل دے۔